قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 3 جس کا عنوان ہے کافکا کی زندگی اور اس کا آرٹ۔ کافکا کی زندگی ایک درومبی شخص کی زندگی ہے۔ وہ اپنی ذات میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی تلاش و جستجو کا بڑا گہرا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے تھا۔ یہودی ہونے کے باعث وہ اپنے شہر کی سماجی زندگی سے کٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے شہر میں رہ کر اپنے شہر کے واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ دراصل اپنے معاشرے کے لیے ایک اجنبی شخص تھا۔ اس نے پراگ ہی میں رہ کر جنگ عظیم کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے آسٹرو ہنگیرین مملکت کا تھا اور چیکو سلواکیہ کی مملکت کو جنم لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہودیت اور اس کی شخصیت کی انفرادیت نے اسے اپنے عہد کے لیے ایک اجنبی شخص بنا دیا تھا۔ اجنبیت کے تجربے نے اسے منفرد نوعیت کی کہانیوں کے لیے موضوع اور اسلوب عطا کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اجنبی کہانیاں لکھنے کی صلاحیت بھی بیدار کر دی تھی۔ کافکا ایک کم سخن اور کم آمیز شخص تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہرت حاصل کرتا، اس کے عزیز و اقارب اور اس کے دوست احباب میں سے اکثر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان میں سے بیشتر تو نازیت کے جبر کا شکار ہو گئے۔ دراصل اس کی زندگی ایک بے گھر یہودی کی زندگی تھی، ایک ایسے یہودی کی زندگی جو خود اپنے مذہب کے ایقان سے محروم تھا۔ کافکا کو پراگ کے مسائل سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ اس میں وہی فلسفیانہ اور جذباتی بحران تھا جو اس کے عہد کا مزاج تھا۔ وہ اسی قسم کی لایعنیت سے دوچار تھا جو کیرکیگارڈ، ڈوسٹوی، نیٹشے، سارتر اور کامیوں کی زندگی کا حصہ تھی۔ دراصل ہم کافکا کو پراگ اور اس کے عہد سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اظہاریت پسندوں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے بڑی حد تک اس کے مزاج کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کی تحریروں پر سیریلزم اور وجودیت کا بہت گہرا اثر تھا۔ اسی لیے اس کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے سیریلزم اور وجودیت کے علاوہ اظہاریت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی زندگی میں اس کی کوئی تحریر شائع نہیں ہوئی۔ اس کے انتقال کے زمانے تک اس کے تینوں ناول اور مختصر کہانیاں مسودوں کی شکل میں موجود تھیں۔ کافکا کا باپ کافکا کے نانہالی عزیز و اقارب پر طنز اور تنقید کرتا رہتا تھا۔ اس سے ایک طرف تو کافکا میں یہ جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ باپ کی طنز و تنقید کا جواب دے سکے، دوسری طرف خود کافکا کے اندر بے اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کے طنز اور تنقید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافکا کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے کافکا کے اندر اپنے آپ پر تنقید کرنے کا رویہ ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ کافکا کے باپ کے مقابلے میں کافکا کی ماں بہت زیادہ نرم مزاج تھی اور کافکا سے رحم دلانہ رویہ رکھتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ کافکا کا باپ یہ محسوس کرتا تھا کہ کافکا کی ماں اس کی بات نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ کافکا کی ماں کو اس کے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بھی پڑتا تھا۔ اس کا سارا وقت شوہر کی اطاعت اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا اور اس کے علاوہ شام میں اپنے شوہر کے ساتھ تاش بھی کھیلنا پڑتا تھا۔ اس لیے بچوں کی نگہداشت اور تربیت پر جتنا وقت دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکتی تھی۔ کافکا کو اپنے باپ کے رشتہ داروں کے مقابلے میں ماں کے عزیزوں سے زیادہ محبت تھی۔ کافکا کی ماں کے عزیز و اقارب مذہبی اور متقی بھی تھے اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ تھے۔ کافکا کو اپنے نانہالی عزیزوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے وراثت میں زیادہ تر ایسی خصوصیات ہی ملی ہیں جو اس کے نانہالی عزیزوں کی ہیں۔ انہی خصوصیات میں ایک خرابی صحت بھی تھی۔ اس کے ایک عزیز ماموں ڈاکٹر تھے اور تازہ ہوا کھانے کے شوقین تھے، چنانچہ کافکا بھی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتا تھا۔ وہ سال بھر ہلکے کپڑے پہنتا تھا تاکہ تازہ ہوا اس کے جسم کو مس کرتی رہے۔ اب وہ ریشنلزم اور سائنس کے علاوہ دوسری طاقتور اقدار کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک نئی ویٹلزم کی تلاش میں تھا۔ وہ نشے کی طرح روایتی اقدار کی نفی نہیں کر سکتا تھا اور نہ وہ اپنے آپ کو سپرمین سمجھ سکتا تھا۔ اس کے دوست احباب بہت کم تھے۔ آسکر پولاک جو اسکول کے آخری زمانے میں اور یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں اس کا دوست تھا، یہی دوست اس کے لیے ایک ایسی کھڑکی کی طرح تھا جس کے ذریعے وہ دنیا کو دیکھتا تھا۔ اس دوست پولاک کے ذریعے اس کی شناسائی نیٹشے کے فلسفے سے ہوئی۔ انہی دوستوں کے ذریعے جو نیٹشے کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، وہ 19ویں صدی کے ڈیکیڈنٹ کلچر سے ہٹ کر ایک زیادہ توانا کلچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ عقلیت پسندی اور سائنس سے بڑھ کر توانا قوتوں کا متلاشی تھا، لیکن وہ روایتی اخلاق کو خیر بات کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور اپنے آپ کو سپرمین بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اسی قسم کی لایعنیت ایبسرڈٹی سے دوچار تھا
جو کیرکیگارڈ، ڈوستویفسکی، نیٹشے، سارتر اور کامیو کی زندگی کا حصہ تھی۔ دراصل ہم کافکا کو اس کے عہد اور پراگ سے جدا کر کے نہیں سمجھ سکتے۔ اظہاریت پسندوں، ایکسپریشنسٹ نے اس کے جو پورٹریٹ بنائے ہیں ان سے بڑی حد تک اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کی تحریروں پر سریلزم کے علاوہ وجودیت کا بھی بڑا گہرا اثر تھا۔ اس کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے اظہاریت، سریلزم اور وجودیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی زندگی میں اس کی تحریر بہت کم شائع ہوئی ہیں۔ اس کی زندگی میں اس کے تینوں ناول اور مختصر کہانیاں مسودوں کی شکل میں موجود تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی مسودہ شائع نہیں ہوا تھا۔ کافکا کا انتقال 1924 میں ہوا۔ اس کا دوست میکس براڈسکی جینیس کا قائل تھا، چنانچہ کافکا کی وصیت کے خلاف اس کے مرنے کے بعد میکس براڈ نے اس کی تحریروں کو جلایا نہیں بلکہ اس کی اشاعت کے انتظامات کیے۔ اس کی تصانیف کی شرح میں بڑے اختلافات ہوئے۔ بعض نے کافکا کی تحریروں کو مذہبیت پر زور دیا ہے اور بعض نے اسے لایانیت کی فکر کا نمائندہ قرار دیا ہے، اور کچھ نقادوں نے اسے تنہائی میں اسیر مصنف کی نفسیات کا شکار بتایا ہے۔ کافکا کے ابا نے کافکا کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی۔ وہ جنوبی بوہیمیا کی ایک کوٹری میں رہتا تھا جس میں خاندان کے 8 افراد رہتے تھے۔ وہ اپنے بچپن میں ننگے پاؤں لوگوں کے گھروں میں گوشت تقسیم کرنے جاتا تھا۔ اس کی یہ تقسیم صرف یہودی خاندانوں تک محدود تھی۔ کافکا کا باپ اپنے بیٹے کی تربیت اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا۔ کافکا کہتا ہے کہ اس کے والد نے کافکا کے اندر اپنے اور دوسروں کے سلسلے میں بڑی بے اعتمادی پیدا کر دی تھی، کیونکہ اپنی ذات میں جن چیزوں کو وہ بہت اچھا سمجھتا تھا وہ اس کے بیٹے میں موجود نہیں تھیں۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا۔ اس طرح کافکا کے باپ نے اس کی شخصیت کو بہت بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ کافکا خود اپنی بے اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن نیٹشے کی انفرادیت پسندی اسے عزیز تھی۔ نیٹشے کی انفرادیت پسندی کا اثر نہ صرف کافکا پر ہوا بلکہ کافکا کی ساری نسل پر ہوا۔ کافکا کو اپنے اندر اپنی ناکامیوں کا احساس شدید ہو گیا تھا، کیونکہ نیٹشے ول ٹو پاور پر بہت زور دیتا تھا، اور کافکا یہ اثر اس لیے محسوس کرتا تھا کیونکہ کافکا اندر ول ٹو پاور نہیں ہے۔ 1911 میں میٹرکولیشن کرنے کے بعد وہ پراگ یونیورسٹی کا طالب علم ہو گیا۔ پراگ یونیورسٹی کی ادبی انجمنوں کے ذریعے کافکا کو اپنے ہم عصر ادیبوں کے لٹریچر سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہی انجمنوں میں اس کی شناسائی میکس براڈ سے بھی ہو گئی، جس نے ادبی انجمنوں میں شوپنہاور پر ایک لیکچر بھی دیا تھا۔ میکس براڈ نیٹشے کا مخالف تھا اور کافکا کو نیٹشے سے گہرا تعلق تھا۔ یہاں کسی مسئلے پر کافکا کی میکس براڈ سے بحث ہو گئی اور یہی اختلاف ان دونوں کے درمیان دوستی کا باعث بھی بن گیا۔ میکس براڈ اور کافکا کی یہ دوستی موت تک قائم رہی۔ پراگ میں اسی زمانے میں رلکے بھی موجود تھا اور کافکا کے ساتھ فرانز ویرفیل بھی، جو کافکا سے 7 سال چھوٹا تھا، اور یہی فرانز ویرفیل بعد میں اظہاریت پسند شاعر، ایکسپریشنسٹ شاعر کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ کافکا اور میکس براڈ میں اختلاف ان دونوں کے درمیان دوستی کا باعث بن گیا اور یہ دوستی کافکا کی موت تک قائم رہی۔ فرانز ویرفیل بھی کافکا اور میکس براڈ کے ساتھ رہنے لگا۔ ویرفیل کی شاعری میں اپنے ہم وطنوں اور کائنات کے ساتھ اتحاد اور یگانگت یعنی یونین کا شدید احساس ملتا ہے، یونین ود دا کاسموس اینڈ ہز فیلو مین، کیونکہ وہ ایک ایسی نئی انسانیت کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا جو سراپا انکسار اور محبت ہو۔ اس کے باوجود اس کی تحریروں میں گناہ اور نجات کا تصور ملتا ہے۔ کافکا کو ویرفیل کی شاعری پسند تھی، لیکن میکس براڈ کو شوپنہاور کے نظریات سے بڑی دلچسپی تھی۔ شوپنہاور کی طرح میکس براڈ کا بھی یہ خیال تھا کہ شاعر کو سچائی کی اعلیٰ قدر حاصل کرنے کے لیے مادی احتیاجات سے بلند ہونا چاہیے۔ میکس براڈ میں بھی متصوفانہ رجحانات موجود تھے اور پراگ کے دوسرے شاعروں کی طرح اسے بدکاروں اور لفنگوں کی صحبت پسند تھی۔ اکتوبر 1907 میں کافکا کو ایک انشورنس کمپنی میں ایک معمولی سی ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت میں اسے امید تھی کہ اسے باہر جانے کا موقع مل جائے گا۔ پراگ میں اس کا دم گھٹتا تھا اور انشورنس کمپنی میں اسے امید تھی کہ اسے باہر جانے کا موقع مل جائے گا، لیکن وہ اس کمپنی سے بہت جلد اکتا گیا۔ یہاں وہ صبح 8 سے شام 6 بجے تک کام کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے اتوار کو بھی کمپنی میں کام کرنا پڑتا تھا۔ اسے شکایت دراصل یہ تھی کہ کمپنی کے کام کی وجہ سے اپنے تخلیقی کام کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ وہ نئے کام کی تلاش میں تھا، چنانچہ اسے ایک انشورنس کمپنی میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔
یہ صنعتی حادثات کی انشورنس کمپنی تھی۔ یہ کمپنی اس کے لیے کسی قدر بہتر تھی، یہاں اسے 14 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک نیم سرکاری ادارہ تھا اور اسے یہاں بھی صبح 8 بجے سے دن کے 2 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔